أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. سب قسم کی تعریفیں، بڑائی، کبریائی، وحدانیت، فردیت صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لائق ہے، اور بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ، فخر موجودات، سید الکائنات، شفیع المذنبین، خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے سارے انسانوں کی طرف قیامت تک کے لیے آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھیجا، جن کے بعد کوئی نیا شخص نبی ہو کر پیدا نہیں ہو سکتا۔ بزرگان محترم، سورۃ البقرہ کا چوتھا رکوع چل رہا ہے۔ آیت نمبر 34 پر 4 کی تفسیر ہم کر رہے تھے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، او انسانوں وہ واقعہ تم یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا، کیا کہا؟ اسجدوا لآدم، تم سب آدم کا سجدہ کرو۔ فسجدوا، تو سارے فرشتے، ساری مخلوقات سجدے میں گر گئی، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے تھا۔ یہ آیت کریمہ ہم سن رہے تھے، اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کے سوال کے جواب میں یہ کہہ دیا کہ فرشتے خلافت کے لائق نہیں ہیں، زمین میں اللہ کے نائب، اللہ کی نیابت کے قابل نہیں ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس کو پروو کرنے کے طور پر ایک علم سکھایا، آدم علیہ السلام کو بھی سکھایا، فرشتوں کو بھی سکھایا، لیکن وہ علم فرشتوں کی سمجھ میں نہیں آیا۔ آدم علیہ السلام کو وہ علم اچھی طرح سمجھ میں آ گیا، اللہ نے دونوں کا امتحان رکھا، فرشتے اس علم میں، اس پرچے میں، اس پیپر میں فائل ہو گئے، آدم علیہ السلام 100% پاس ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ دیکھو اس معاملے میں تم ہار گئے ہو، آدم علیہ السلام یعنی انسان جیت گیا ہے، لہٰذا تم سب آدم کا سجدہ کرو علیہ السلام۔ اللہ کا حکم تھا، کسی کی کیا مجال، سب سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس ٹھرا، اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے انکار کر دیا کہ میں نے سجدہ نہیں کرنا ہے، میں سجدہ نہیں کر سکتا، اور تکبر کرنے لگا، اپنی بڑائی جتلانے لگا کہ ہاں میں کیوں سجدہ کروں، آدم کو تو نے مٹی سے بنایا، مجھے تو نے آگ سے بنایا، آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے، آگ کی افضلیت ہے، مٹی ادنا ہے، نیچ ہے، کمتر ہے، تو چاہیے کہ آدم الٹا مجھے سجدہ کرے، میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا وہ کافر ہے۔ اللہ نے کیا فتویٰ دیا؟ وہ کافر ہے، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ نے ڈکلیئر کر دیا کہ شیطان ابلیس کافر ہے۔ یہ ساری باتیں تو ہم اس سے پہلے نشست میں، اس سے پہلے ہفتے کے دن ہم نے اس پر تفصیل سے ڈسکس کر دی۔ آخری سوال ہم نے اٹھایا کہ سجدہ عبادت ہے، عبادت اللہ کی ہوتی ہے، مخلوق کی عبادت جائز نہیں ہے، تو پھر اللہ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ سوال سمجھ میں آیا؟ سجدہ مخلوق کا نہیں ہو سکتا، یہ معزز پیشانی ہے۔ انسان کے بدن کے حصوں میں، انسان کے بدن کے پارٹس میں سب سے معزز حصہ ہے پیشانی۔ یہ پیشانی کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی، صرف اس کے سامنے جھکے گی جو انسان سے بھی بڑا ہو، اور وہ صرف خدا ہے۔ انسان کی پیشانی انسان سے نیچے یا انسان کے ایکول کسی انسان کے سامنے یا کسی دوسری مخلوقات کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ اسی لیے ہم غیر اللہ کا سجدے کو ناجائز اور حرام کہتے ہیں۔ غیر اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ جو کچھ موجود ہے کسی کا سجدہ جائز نہیں، کسی کے آگے یہ پیشانی جھک نہیں سکتی۔ تو پھر اللہ نے فرشتوں کو کیوں حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کریں؟ مفسرین نے
اس کی تشریحات اور تفسیر اپنی کتابوں میں لکھی ہے، میں اس کا خلاصہ، اس کی سمری آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، اللہ میں سمجھ نصیب فرمائے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین اور ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا۔ قرآن مجید کہتا ہے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، ان سارے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر گئے۔ تو یہ دو واقعات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، ایک فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا، اور ایک یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کا سجدہ کیا۔ اب یہاں یہ بات ہم اچھی طرح سمجھیں، سجدے کی دو قسمیں ہیں، سجدے کی دو قسمیں ہیں۔ There are two types of سجدہ، یہاں دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم سجدے کی ہے، اسے ہم نام رکھتے ہیں سجدہ تعبدی، عبادت والا سجدہ، اور ایک ہے سجدہ تعظیمی، تحیت والا سجدہ، کسی کی عزت میں کیا جانے والا سجدہ۔ سجدہ ایک ہوتا ہے عبادت کے پرسپیکٹیو سے، اور ایک ہوتا ہے عزت کے پرسپیکٹیو سے۔ یہ دو طرح کے سجدے ہیں، یعنی کوئی بڑا انسان ہے، اس کے سامنے جھک جانا، اس کے سامنے سجدہ کر دینا، اسے ہم کہیں گے یہ عظمت والا سجدہ ہے، عزت والا سجدہ ہے۔ اور ایک ہے اس کی عبادت کرنے کے لیے جھک جانا، جیسے ہندو اپنے بتوں کے مورتیوں کے سامنے جھک جاتے ہیں، یہ ہے عبادت والا سجدہ۔ عبادت والا سجدہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی بھی قوم میں جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ عبادت والا سجدہ کرنا ایمان کا تقاضا ہے، اور اللہ پر ہی ایک انسان ایمان رکھ سکتا ہے، غیر اللہ کو چھوڑ کر دوسری مخلوقات کے سامنے سجدہ کوئی انسان عبادت کے پرسپیکٹیو سے نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اس طرح سجدہ کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو عبادت والا سجدہ یہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے کبھی بھی جائز نہیں تھا۔ عبادت کے علاوہ عزت والا سجدہ یہ ہمارے نبی سے پہلے امتوں میں جائز تھا، یہ ہمارے نبی سے پہلے امتوں میں جائز تھا۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی امت میں، ہمارے نبی علیہ السلام کی شریعت میں یہ سجدہ بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دو سجدے ہیں، ایک سجدہ عبادت والا وہ شروع سے لے کر اب تک کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں، اور ایک سجدہ عزت والا، جیسے سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ایسے پچھلے زمانے میں بڑے لوگوں کا سجدہ کرتے تھے لوگ، یہ ہمارے نبی کی شریعت سے پہلے جائز تھا، ہمارے نبی کی شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کیوں جائز نہیں ہے؟ پہلے جائز تھا، اب کیوں جائز نہیں ہے؟ اس کو سمجھیں، میرے نبی کی شان دیکھیں۔ پچھلے زمانے کی شریعتیں بدل گئیں، ان کے اندر لوگوں نے اپنے طرف سے باتوں کو ایڈ کر دیا، ان کو لوگوں نے اپنے ذہن کے مطابق بدل دیا۔ ہوتا کیا تھا؟ مثال کے طور پر ایک نبی ایک شریعت لے کر آتے ہیں، اپنے زمانے میں وہ اس شریعت کے، اس لا کے، اس قانون کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد لوگ ایک زمانے تک اسی لا کو فالو کرتے ہیں، زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں تھوڑی بہت چینجز آ جاتی ہیں، یہ نیچرل پروسیس ہے، یہ نیچرل پروسیس ہے۔ اب ان غلطیوں کو، ان ایررز کو جو بعد میں اس لا کے اندر، اس شریعت کے اندر ایڈ ہو گئی ہیں، کون ختم کرے گا؟ اللہ اس کے لیے ایک نئے نبی کو بھیجتے تھے، اللہ اس کے لیے ایک نئے نبی کو بھیجتے تھے۔ وہ نیا نبی آ کر کہتا تھا کہ اس سے پہلے نبی کی شریعت کے صحیح یہ معنی ہیں
تم یہ جو معنی لے رہے ہو، تم جو یہ عمل کر رہے ہو، تم جو یہ کام کر رہے ہو، یہ غلط ہے، ان کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے، صحیح طریقہ میں جو دے رہا ہوں وہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب لوگ دو طرح کے ہو جاتے ہیں، بعض لوگ نئے آئے ہوئے نبی کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، وہ مسلمان کہلاتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے سے جو باتیں آ رہی ہیں وہی ٹھیک ہے، ان کو کافر کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہمارے نبی علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے مکے والے یہ دعویٰ کرتے تھے، یہ کلیم کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلنے والے ہیں۔ کیا کلیم تھا ان کا؟ ہم ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز ہیں۔ نبی علیہ السلام نے آ کر ان کو توحید سکھائی کہ بے وقوفو، تم یہ توحید پکڑ لو، اس توحید کے بغیر آدم علیہ السلام کی شریعت مکمل نہیں ہے۔ تم جو یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز ہیں، غلط سمجھ رہے ہو۔ اب لوگ دو طرح کے ہو گئے، بعض مکے والے نبی علیہ السلام کے فیور میں آ گئے، اور بعض لوگ کہنے لگے کہ ہم تو پرانے دین کو ماننے والے ہیں۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہم پرانے دین کو ماننے والے ہیں وہی کفار کہلائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، ہمارے نبی کے بعد کوئی شریعت نہیں آ سکتی، ہمارے نبی کے بعد کوئی انسان کسی انسان پر وحی نہیں آ سکتی، تو ہمارے نبی کی لائی ہوئی شریعت کو پروٹیکٹ کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ شریعت میں، قانون میں جہاں جہاں بھی لوپ ہولز ہوتے ہیں، چور دروازے ہوتے ہیں، ان سب کو بند کر دینا ہے، تبھی یہ شریعت سیفلی قیامت تک جا سکتی ہے۔ اب لوگ کیا کرتے تھے؟ سجدہ تعظیمی، عزت والے سجدے کو زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اسے عبادت کا سجدہ سمجھ لیا، بتوں کو بنایا گیا۔ نوح علیہ السلام سے پہلے کئی سارے بزرگ نبی اولیاء گزرے ہیں، لوگوں نے ان کی مورتیاں بنائی اور ان کے سامنے عزت کے لیے جھکنے لگے۔ ان کے بعد آنے والی جنریشن نے سمجھا کہ شاید ان کی عبادت ہوتی ہے، وہ لوگ عزت کے بجائے عبادت کرنے لگے، اس طرح شرک آیا، تو جھکنے کو کلوز کر دیا جائے تاکہ شرک ہی نہ آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی کام کیا کہ اب کوئی اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا، اب کوئی اللہ کے علاوہ کسی کے آگے اپنے پیشانی کو نہیں ٹیک سکتا۔ تو یہ مطلب ہے اس پوری آیت کریمہ کے اندر مفسرین نے جو تفسیر لکھی ہے اس کے خلاصہ کا۔ تو میرے بھائیوں، اب معاملہ کلیئر ہے، ہماری شریعت میں شرک کے، بدعت کے جو چور دروازے ہیں، جو لوپ ہولز ہیں، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی پہرا بٹھا دیا ہے کہ اب ان چور دروازوں سے شرک نہیں اندر آ سکتا، ان چور دروازوں سے بدعات اندر نہیں آ سکتی۔ یہ مطلب ہے ہماری اس آیت کریمہ کی تفسیر کا۔ اب اگلا لفظ ہے ابا واستکبر۔ ابلیس نے کیا کیا؟ پہلے انکار کیا اور تکبر کیا۔ معلوم ہوا ابلیس نے غلطی سے یہ کام نہیں کیا، اس نے خوب سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھایا تھا کہ میں بڑا ہوں، آدم علیہ السلام میرے ایکول نہیں ہیں، لہٰذا میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ ابلیس نے ایک حکم پر عمل نہیں کیا۔ ابلیس نے کیا کیا؟ ایک حکم پر عمل نہیں کیا۔ ایک حکم پر عمل نہ کرنے سے انسان کافر نہیں ہو جاتا۔ مسلمان فجر کی نماز اگر نہیں پڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایمان اسلام کے ایک حکم پر عمل نہیں کیا۔ تو ابلیس نے بھی وہی کیا تھا، ایک حکم پر عمل نہیں کیا، تو پھر ابلیس کافر کیسے ہو گیا؟ مسلمان ہی کیسے رہتا ہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ مسلمان بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، بعض مسلمان نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو وہ دین کا ایک عمل چھوڑ رہے ہیں۔ ابلیس نے کیا کیا؟ اللہ کا ایک حکم تھا سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہیں کیا، ایک حکم چھوڑ دیا، تو ابلیس کافر ہو گیا۔ مسلمان کافر نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ سمجھیں۔ ابلیس نے
سجدے کا انکار کیا، اسی کو اللہ بتا رہے ابا، اس نے انکار کیا۔ مسلمان بھی اگر نماز کا انکار کر دے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں یہ مطلب سمجھیں، ایک ہوتا ہے دین کے کسی کام کو نہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے دین کے کسی کام کا انکار کرنا۔ دین کے کسی کام کو نہ کرنے سے انسان گنہگار ہوتا ہے، اسے قیامت کے دن پنش کیا جائے گا کہ تو نے یہ عمل کیوں نہیں کیا، میں نے تیرے اوپر 5 نمازیں فرض کر رکھی تھی تو نے کیوں نہیں پڑھا، میں نے رمضان کے 30 روزے فرض کر رکھے تو نے کیوں نہیں رکھے، میں نے تیرے اوپر حج فرض کر دیا تو نے کیوں ادا نہیں کیا۔ اگر کوئی انسان دین کے کسی عمل کا انکار کسی عمل کو نہیں کرتا ہے تو اس کو صرف پنش کیا جائے گا، وہ مسلمان ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان دین کے کسی ایک چھوٹے سے چھوٹے حکم کا بھی انکار کر دے کہ یہ ہے ہی نہیں، پھر وہ مسلمان نہیں ہے، پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ دین کے کسی ایک حکم کا انکار کر دے، پورے دین پر عمل کرے، صرف ایک حکم کا انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں۔ مثال کے طور پر قادیانی اور 19 گروپ والے، قادیانی کی مثال آپ دیکھیں، پورے دن کو مانتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، حج پر وہ نہیں جا سکتے، سعودیہ نے ان پر بین لگا رکھا ہے، چوری چھپ کے جاتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، انہوں نے مسجدیں بنا رکھی ہیں، قرآن پرنٹ کرتے ہیں، مدرسے کھول رکھے ہیں، لوگوں کے اندر کئی کافروں کو مسلمان بنانے کی کوشش کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، صرف ایک بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہمارے نبی آخری نبی ہیں یہ نہیں مانتے۔ بس ایک ہی بات، پوری دنیا کے مسلمان کہتے ہیں وہ لوگ کافر ہیں، وہ لوگ مرتد ہیں، ان کے ہاتھ کا کاٹا ہوا ذبیحہ، ان کے ہاتھ کا کاٹا ہوا جانور ہم نہیں کھا سکتے، حرام ہے۔ کیوں؟ دین کے ایک حکم کا انکار کر دینے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کو سمجھیں، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، صرف یہ نہیں تھا، ابلیس نے انکار کیا۔ اللہ کے حکم کا انکار کرنا انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ اب ایک سوال کامنلی نوجوانوں کے مائنڈ میں پیدا ہوتا ہے، اور ملحد لوگ جو الحاد کو پروموٹ کرتے ہیں، جو ایتھیزم کو پروموٹ کرتے ہیں، وہ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی تم لوگ گناہ کرتے ہو تو تمہاری گناہ کے بوجھ کو تم شیطان پر ڈال دیتے ہو کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس نے گناہ کیا۔ شیطان کس کے بہکاوے میں آ کر گناہ کیا؟ یہ سوال اٹھاتے ہیں لوگ۔ کئی نوجوان ہمارے پاس آتے ہیں، بات ٹھیک ہے، منجے شیطان گمراہ کریا، میرے دوستاں کو شیطان گمراہ کریا، میرے جتنے لوگ گناہ کرتے ہیں سب کو شیطان گناہ کرانے رکھتا، شیطان کو کون گناہ کرانے رکھے، انہیں کیسا کافر بن گا؟ کیا خطرناک سوال ہے یہ سوال، تو انسان کے ایمان کو لوٹ کر رکھ دیتا ہے۔ تو اس کو سمجھیں، اس کا مسئلہ بھی یہاں سالو کر لیں۔ ہم دین کو علی وجہ البصیرہ مانتے ہیں، ہم دین کو جس طرح اپنے دماغ سے، دل سے مانتے ہیں اسی طرح اپنے دماغ سے بھی مانتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے دین کی کوئی بھی بات عقل کے خلاف نہیں ہے، 100% بالکل عقل میں آنے والی باتیں ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر انسان کا دل بھی مسلمان ہو جائے، دماغ بھی مسلمان ہو جائے، وہ تو پکا مسلمان ہوتا ہے۔ بہرحال اس کو سمجھیں۔ میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ انسان کے اندر اللہ نے 2 صلاحیتیں رکھی ہیں، ایک ہے نیکی کرنے کی صلاحیت اور ایک ہے برائی کرنے کی صلاحیت۔ اب انسان نیکی کرنے کی صلاحیت کو بوسٹ کرے گا تو نیک انسان بن جائے گا، اور اگر وہ نیک کرنے والی صلاحیت کو اگنور کر دے گا، چھوڑ دے گا، تو آٹومیٹکلی اس کی برائی کرنے کی صلاحیت بڑھ جائے گی۔ ایسے ہی ہوتا ہے،
ایسے ہی ہوتا ہے، انسان نیک کام کرنا چاہے تو اسے ایکٹیو ہونا پڑے گا، اسے دین کا نالج گین کرنا پڑے گا، اسے علماء کے پاس جا کر علم حاصل کرنا پڑے گا اور اس کو عمل کرنا پڑے گا۔ تو معلوم ہوا میرے اندر دو لڑائیاں چلتی رہتی ہیں، کبھی میں گناہ کر دیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میرے نیکی کرنے کی صلاحیت دب گئی، گناہ کرنے کی صلاحیت آ گئی، اب میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، معافی تلافی کرتا ہوں، پھر سے میں اپنے نیکی کرنے کی صلاحیت کو اوپر لاتا ہوں۔ تو اگر میں نیکی کرتا ہوں تو یہ میں کیسے کر رہا ہوں؟ اللہ کی توفیق سے کر رہا ہوں، اور اگر میں گناہ کر رہا ہوں تو یہ کیسے کر رہا ہوں؟ میں اون ڈیسیشن لے کر کر رہا ہوں، میں اپنے اون رسک پر کر رہا ہوں۔ شیطان نے آ کر زبردستی مجھ سے گناہ نہیں کرایا، شیطان نے کیا کیا؟ صرف میرے دل کے اندر بات ڈالی، بس اب اسے کرنا نہ کرنا دونوں میرے چوائس میں ہے، میرے اختیار میں ہے۔ میں چاہوں تو اس کو ختم کر دوں، شیطان کی بات کو لات مار دوں، اللہ سے پناہ مانگوں، میں چاہوں تو شیطان کی بات کو ایکسیپٹ کر کر گناہ کر دوں۔ اب نیکی کون کر رہا ہے؟ اللہ کی توفیق سے میں کر رہا ہوں۔ گناہ کون کر رہا ہے؟ میں خود کر رہا ہوں اپنے چوائس سے، میں خود کر رہا ہوں اپنے چوائس سے۔ تو اب ہم شیطان کو برا نہیں کہہ سکتے نا، شیطان کے اوپر بلیم نہیں کر سکتے۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ وہ ہمارے یہاں مشہور ہے، اس نے صرف شہد لگایا تھا، اس نے صرف شہد لگایا تھا، باقی کا پورا فساد ہم خود کرنے والے ہیں، باقی کا پورا فساد میں اپنے چوائس سے کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح شیطان کے اندر کی قوت ہے، اسی طرح شیطان کے اندر کی قوت ہے۔ وہ بہت نیک تھا، بہت پارسا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، فرشتوں کے پاس اس نے تربیت حاصل کی تھی، اتنے بڑے لیول میں تھا، لیکن اس کے اندر تکبر آ گیا۔ اس کے اندر کیا آ گیا؟ تکبر آ گیا۔ تو اس نے خود گناہ کی طاقت کو پروموٹ کر دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور خود نہیں کیا بلکہ اللہ سے وعدہ کر لیا کہ پورے انسانوں کے اندر میں اس کے گناہ کرنے کی صلاحیت کو ابھاروں گا تاکہ وہ گنہگار بن جائیں، تیرے نافرمان بن جائیں، سارے جہنم میں جائیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ وہ ریالٹی ہے۔ اسی طرح شیطان کو اپنی بڑائی مقصود تھی، حب جا، خود پسندی جسے کہتے ہیں، میں بڑا ہوں، میرا درجہ کتنا بڑا ہے، یہ آدم کون ہے، اسے مٹی سے بنائے، میرا درجہ بڑا ہوا ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے، یہ ہم سب کے لیے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، بعض اوقات انسانوں کے بعض گناہ کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کسی عین وقت میں اس کی مدد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض لوگ بڑے دیندار ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایسا مسئلے میں آ کر پھنستے ہیں، وہاں سے وہ نکل بھی سکتے ہیں، نہیں بھی نکل سکتے ہیں۔ نکل کیسے سکیں گے؟ اللہ کی توفیق ہوگی تو نکل سکیں گے، جیسے کہ میں نے ابھی کہا تھا، لیکن اللہ کی توفیق انہیں نہیں ہوتی۔ آج ہی میں نے ایک کارگزاری سنی تھی کہ ایک صاحب تھے، ہمارے اسی چنئی کا واقعہ ہے، قادیانیوں کی مسجد جسے کہتے ہیں، مسجد تو انہیں نہیں کہنا چاہیے، مسلمانوں کی مسجد ہوتی ہے، قادیانیوں کا کیا ہوتا ہے؟ عبادت گاہ، یوں کہہ لیں، عبادت گاہ۔ وہ کسی کام کے لیے اس علاقے میں گئے تھے، انہیں پیشاب کی ضرورت ہوئی، مسلمان تھے، تقریباً 50-60 سال کی عمر ان کی تھی، بڑے عبادت گزار، نیکوکار، تہجد گزار، تہجد مس نہیں کرتے تھے، بڑی دین کی فکر رکھنے والے تھے۔ وہ کسی کام کے لیے ان کے اس محلے میں گئے اور پیشاب کا تقاضا ہوا، دیکھا سامنے مسجد ہے، مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ وہ استنجا خانے گئے، فارغ ہو کر باہر آئے، اس مسجد یا اس کے قادیانیوں کا جو گرو ہوتا ہے، اس نے ان سے کہا کہ آپ نے اپنے باڈی کی ضرورت تو پوری کر لی، اپنے روح کی ضرورت بھی پوری کر لیں، تھوڑی دیر ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ کیا کہا؟ تھوڑی دیر ہمارے ساتھ بیٹھیں۔
انہوں سب ٹھیک ہے، کوئی دین کی بات ہوگی، بیٹھے 10-15 منٹ میں اس نے اس کا اتنا برین واش کیا کہ وہ بوڑھا قادیانی ہو گیا اور قادیانی ہی بن کر رہ رہا ہے اب تک، 60 کے اوپر اس کی عمر ہو گئی۔ اللہ اکبر، عجیب بات ہے۔ میں یہ آیت پڑھ رہا تھا، مجھے بالکل وہی واقعہ ذہن میں آیا کہ اس موقع پر وہ بچ بھی سکتا تھا، نہیں بھی بچ سکتا تھا۔ آج تک علماء کوشش کر رہے ہیں اس کو سمجھانے کی، وہ ماننے کو تیار نہیں، وہ ماننے کو تیار نہیں، وہ سننے کو تیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہی آیت مجھے میری ذہن میں آئی کہ دونوں آپشن تھے اس کے پاس، وہ بچ بھی سکتا تھا، نہیں بھی بچ سکتا تھا۔ اگر بچ جائے گا تو اس کا مطلب ہے اللہ کی توفیق اس کے ساتھ آ گئی۔ اس نے اب تک نہیں بچا، اس کا سیدھا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کی توفیق کو روک لیا۔ کیوں روک لیا؟ کوئی بڑا گناہ اس نے کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ویسے ہی شیطان کے ساتھ معاملہ ہوا کہ وہ سجدہ بھی کر سکتا تھا، سجدہ نہیں بھی کر سکتا تھا، دونوں اس کے چوائس میں تھے۔ اس نے عین وقت پر اس کے ذہن میں گناہ کی خواہش ابھری، اللہ کی توفیق اس کے ساتھ نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہوا ہوگا۔ عربی میں ایک شعر ہے، اذا لم یکن عون من اللہ للفتى فاول ما یجنی علیہ اجتہادہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ جب اپنی مدد کسی انسان سے روک لیتے ہیں تو پہلی غلطی جو وہ کرتا ہے وہ اس کا اپنا اجتہاد ہے، وہ خود سوچنے پر آ جاتا ہے، طرح طرح کے اشکالات کو اپنے ذہن میں پیدا کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دین الاسلام سے نکل کر دور چلا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں عبرت لینا چاہیے کہ ہم نیک ہیں، ہم اچھے ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم عبادت گزار ہیں، لیکن اس پر اطمینان ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ ابلیس ہزاروں سال اس نے عبادت کیا تھا، ہزاروں سجدے اس نے کیے تھے اللہ کے سامنے، ہزاروں برس وہ فرشتوں کے ساتھ رہ کر تربیت حاصل کیا تھا، لیکن اس کے ایک موقع پر اس نے کفر کو منتخب کر لیا، جس کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو دھتکار دیا۔ میرے بھائیوں، یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اصل ایمان آخری عمر کا ایمان ہے۔ اصل ایمان وہ ایمان ہے جس حالت میں میری موت آئے، وہی ایمان۔ اگر ایمان کی حالت میں میری موت آ جائے، میری زندگی بھر کے اعمال اللہ رب العزت قبول کر لیں گے، اور اگر اللہ حفاظت فرمائے، 1000 مرتبہ اللہ حفاظت فرمائے، موت سے 1 منٹ قبل میرا ایمان اگر سلب ہو جاتا ہے تو پھر میری پوری زندگی کی عبادتیں، سجدے، تہجد، نوافل، صدقہ، خیرات، حج، عمرہ، مدد کرنا، لوگوں کو اچھی باتیں بتانا، سب برباد ہو جائے گا۔ کسی کا کچھ بھی اللہ رب العزت اعتبار نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی آخری حالت کے اوپر اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ سے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ، ایمان کی حالت میں جیسے آپ نے ہمیں زندہ رکھا ہے، ایمان کی حالت میں ہی ہمیں موت دیجئے۔ جب ہم آپ سے ملیں، آپ راضی ہوں، آپ خوش ہوں، اس حال میں ہمیں موت عطا فرمائیے۔ یہ دعائیں انسان کو اکثر و بیشتر عموماً کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ آیت کریمہ کی تفسیر یہاں مکمل ہو جاتی ہے۔ اگلی آیتوں پر انشاءاللہ العزیز ہم اگلی نشستوں میں گفتگو کریں گے۔ رب العزت سے دعا فرمائیں، اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، دین پر زندگی گزارنا اور اسلام اور ایمان پر آخری سانس لینا، اور اسی حالت میں ہمیں موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لك الحمد ولك الشكر يا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔